الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا کمزور ہندی میں تقریر کروں، کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے ان غلطیوں کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور تقریر کے مواد، تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے وومنز رائٹس آر دوز رائٹس دیٹ پروموٹ اے پوزیشن آف سوشل اینڈ لیگل ایکوالٹی آف وومن وتھ مین۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق خواتین کے حقوق کے معنی ہیں وہ حقوق جو معاشرتی اور قانونی لحاظ سے خواتین کو مرد کے برابر درجہ دیتے ہیں۔ آج کے اس تقریر میں ان باتوں پر توجہ نہیں دوں گا۔ میری تقریر ان باتوں پہ مبنی نہیں ہے جو سائنسداں یا غیر تجربے کار ایکسپرٹس خواتین کے بارے میں کہتے ہیں۔ آج کی تقریر میں ان باتوں پہ کروں گا جو حقیقت اور تجربے سے ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے، مغربی میڈیا کے نظریے سے دیکھیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسلام میں خواتین کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں۔ اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul۔ یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورتوں کے عزت کو لوٹتا ہے، عورتوں کے آبرو کو لوٹتا ہے، عورتوں کو ذلیل کرتا ہے۔ The Western society claiming to uplift the woman have actually degraded her to a status of mistresses, of concubines, of society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture۔ یہ مغربی تہذیب جو کہتی ہے کہ خواتین کو ہم اونچا مقام دے رہے ہیں، حقیقت میں انہیں ایک طوائف بناتا ہے، حقیقت میں انہیں رخیل بناتا ہے، انہیں بازار کی زینت بناتا ہے آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے۔ اسلام نے الحمدللہ 1400 سال پہلے خواتین کو اپنے حقوق دیے۔ وہ دور ایام الجاہلیہ کہلاتا تھا۔ جب قرآن شریف نازل ہوا وہ دور کو کہتے تھے ایام الجاہلیہ، the days of ignorance۔ اس وقت الحمدللہ اسلام نے خواتین کو اپنے حقوق دیے۔ آج کی دنیا کی آبادی میں سے تقریباً 20 سے 25% مسلم ہیں اور کئی مختلف مسلم معاشرے ہیں، کچھ اسلام کے قریب ہے،
کچھ اسلام سے دور ہے۔ اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے ہمیں مسلم معاشرے کو نہیں دیکھنا چاہیے، مسلمانوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر صحیح طریقے سے آپ جاننا چاہتے ہیں اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے اسلام کے مذہب کتاب کی، جو بنیادی کتابیں ہیں اسلام میں، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے جاننے کے لیے اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے۔ اسلام میں بنیادی کتابیں ہیں قرآن اور صحیح حدیث۔ قرآن اور صحیح حدیث کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکرائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ اس موضوع پہ اسلام میں خواتین کے حقوق اکثر کئی بار علماؤں کا اختلاف ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ کئی بار ایک قرآن مجید کی آیت کو دیکھتے ہیں اور باقی سارے آیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کو ایک ساتھ میں پڑھا جائے گا مکمل طور پہ تو جتنے بھی اختلاف ہے اکثر یہ اختلاف دور ہو جائیں گے۔ اگر کوئی 2-3 رائے ہے تو صحیح رائے جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے صحیح حدیث میں اس کی تفسیر کیا ہے۔ اگر یہ اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ جتنے بھی اختلاف ہے وہ مٹ جائیں گے۔ اسلام میں مرد اور عورت کا درجہ برابر ہے، لیکن برابر درجے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو ہے۔ عورت اور مرد کا درجہ اسلام میں برابر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو یکساں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو فزیولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، بایولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، سائیکولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، فزیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے۔ جسمانی طور پہ عورت اور مرد الگ ہے، ذہنی طور پہ الگ ہے، ڈپینڈنگ اپون دا میک اپ۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ طریقے سے بنایا ہے، اسی طریقے سے ان کا رول جو ہے وہ علیحدہ ہے، ڈفرینٹ ہے۔ آج کی اس تقریر اسلام میں خواتین کے حقوق کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے۔ اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق، اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق، اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق، اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق، اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق اور اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق۔ ہم پہلے غور کریں گے اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق پر۔ اکثر غیر مسلم کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں جنت صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین جنت میں جا ہی نہیں سکتے، ان کی یہ غلط فہمی ہے۔ یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ، مطلب اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے عورت یا مرد ہو اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شخص ہو چاہے مرد یا عورت اگر اچھے اعمال کرتا ہے اور مومن ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گا۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پھر سے دہراتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت اگر اچھے کام کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اسے انعام دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1